اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فقد کذبوکم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن یظلم منکم نذقه عذابا کبیرا۔ سورہ فرقان آیت 19۔ پھر انہوں نے تمہاری باتوں کو جھٹلایا، لہٰذا آج تم نہ تو عذاب کو ٹال سکتے ہو اور نہ ہی کوئی مدد حاصل کر سکتے ہو، اور تم میں سے جو بھی ظلم کرے گا اسے بڑا عذاب چکھا دیں گے۔ اس آیت مجیدہ سے پہلے ذکر آیا تھا کہ ہم جب قیامت کے دن لوگوں کو جمع کریں گے تو ان سے پوچھیں گے ان مشرکین کو بھی اور ان جن کا یہ پوجا کرتے ہیں ان کو بھی، اور فرشتے ہیں یا پاکیزہ ہستیاں ہوں جیسے حضرت عیسیٰ ہے، ان سے پوچھیں گے کیا تم نے ان کو گمراہ کیا تھا یا خود گمراہ ہوئے تھے؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا تھا، معبودوں نے جواب دیا تھا، ان کے خود ساختہ معبودوں نے جواب دیا تھا کہ ہم نے ان کو ہماری اپنی عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ ان کا یہ مشرکانہ عمل جو ہے ان کی دنیا پرستی کی وجہ سے وجود میں آ گیا ہے، چونکہ مشرکانہ مذہب میں آخرت کا تصور نہیں ہے۔ جب آخرت کا تصور نہیں ہے، حساب کتاب نہیں ہے، تو پھر ہر خواہش پوری کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ان لوگوں نے دنیاوی زندگی کے خاطر یہ مشرکانہ مذہب اختیار کیا ہے۔ وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ۔ وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے، وہ معبود آپ نے، اللہ سے آپ نے ان کو اور ان کے باپ داداؤں کو دنیاوی زندگی کے مال و متاع سے نوازا ہے، تو اس لیے یہ لوگ جو ہے آپ کے ذکر کو بھول گئے۔ متعتہم و آباءہم، آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادے کو نوازا ہے، اس لیے حتی نسوا الذکر، کہ اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے ان کو مال دنیا سے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے۔ اللہ کسی کو مال و دولت دیتا ہے دو حال سے خالی نہیں۔ یہ مال و دولت جو ہے ان کے لیے ذریعہ بنتا ہے، تو یہ مال بہترین چیز ہے۔ نعم المال الصالح للعبد الصالح، بہترین مال بہترین عبد کے لیے بہترین چیز ہے مال، اور اگر اس مال کو وہ ذریعہ نہیں مقصد بناتے ہیں تو پھر اس مال کی مذمت ہے۔ اگر کسی مومن کو مال دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ اس کے لیے نعمت ہے۔ اگر کسی سرکش کو مال دیا ہے تو یہ اس کی عذاب اور اس کی سرکشی میں اضافہ ہے، اور اس کے لیے مال و دولت دینا عذاب کا پیش خیمہ ہے، اور فی الحقیقت مال دولت نہیں ہے، اس سرکش کے لیے عذاب ہے، کیونکہ اس سے اس کے عذاب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا مال اور دولت اس سرکش آدمی کے لیے عذاب ہے، عذاب۔ معبودوں نے یہی جواب دیا کہ آپ نے مال دولت دے دیا ان لوگوں کو، متعتہم وآباءہم حتی نسوا الذکر، مال و دولت دے دیا آپ نے، دیا اللہ نے کیوں دیا؟ اس لیے کہ لوگ سرکش تھے، اور مال و دولت دے کر کے ان کے عذاب میں اور اضافہ کرنا تھا۔ فقد کذبوکم، اللہ ارشاد فرمائے گا، فقد کذبوکم بما تقولون، دیکھ تمہارے معبود نے تمہاری تکذیب کر دی ہے، جو کچھ تم کہتے تھے یہ ہمارے معبود ہے یا ہماری زندگی کے چلانے والے ہیں، ہاں اس کی تکذیب کر دی۔
تمہارے معبودوں نے آج اعلان بیزاری کر دیا تم سے، یا ہم نے ان کو اپنے عبادت کے لیے نہیں کہا۔ فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، جب وہ بیزاری کا اعلان کریں گے معبود تو وہ عذاب کو نہ ٹال سکیں گے، نہ کسی کی مدد حاصل کر سکیں گے۔ ومن یظلم منکم نذقہ عذابا کبیرا، جو ان میں سے ظلم سے مراد وہی شرک ہوتا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں فرمایا ومن یظلم منکم، تم میں سے جو ظلم کرے گا ہم اسے بڑا عذاب چکھا دیں گے۔ وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم ليأكلون الطعام ويمشون في الاسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة اتصبرون وكان ربك بصيرا، اور ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجے تھے وہ سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا دیا، کیا تم صبر کرتے ہو؟ اور آپ کا پروردگار تو خوب دیکھنے والا ہے۔ جی، اس آیہ مجیدہ میں فرمایا کہ یہ ہمارا رسول جو ہے کوئی نیا رسول نہیں ہے، مجھ سے پہلے بہت سے رسول گزرے ہیں، ان رسولوں کا تسلسل ہے، سلسلہ ہے، تو وہ گزشتہ رسول بھی کھاتے تھے پیتے تھے۔ اس آیت سے ایسا لگتا ہے کہ مشرکین کے لیے سے کہا جا رہا ہے کہ صرف یہ نہیں، باقی گزشتہ رسول بھی تو کھاتے و پیتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مشرکین کچھ رسولوں کو مانتے تھے، رسولوں کو مانتے تھے، اگرچہ وہ ان کا ایک بنیادی نظریہ یہ ہے کہ بشر جو ہے وہ رسول نہیں ہو سکتا، لیکن یہ حضرت نوح کو، حضرت ابراہیم کو، یہ خود ابراہیم کی اولاد سمجھتے تھے قریش والے، اور ان کا وارث و والی سمجھتے تھے، تو ان کے ایک مقام کے قائل تھے کہ اس کو نبوت کہیں، رسالت کہیں، تو کہا کہ وہ بھی تو کھاتے تھے پیتے تھے جن کو تم مانتے ہو۔ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے تم میں سے ایک کو دوسرے کے لیے آزمائش بنا دیا ہے۔ ہم نے تم کو یعنی مسلمانوں کو آزمائش کا ذریعہ بنا دیا کافروں کے لیے، کافروں کو آزمائش کا ذریعہ بنا دیا مسلمانوں کے لیے، تم ایک دوسرے کے لیے آزمائش اور امتحان کا ذریعہ ہو۔ کافروں کے لیے آزمائش یہ ہے کہ اگر پہلے بھی بتایا کہ کوئی رسول آتا خزانہ کے ساتھ، مال و دولت کے ساتھ، تو مفاد پرست جو ہے وہ سب سے پہلے اسلام قبول کرتے، اور دین جو ہے وہ مفاد پرستوں کا ہو جاتا۔ ان کے گرد پیش جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی فقیر اور مسکین، ان کی جسم سے بدبو، پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کھانے کے لیے روٹی نہیں ملتی، اور فقر و تنگ دستی کے حالت میں ہیں، اور یہ آزمائش ہے ان کے لیے۔ کافروں کے لیے دیکھو، یہ لوگ مسلمان ہیں اور کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، تو اللہ نے دیا اس کو کیا، اللہ نے ان کے ساتھ دیکھ کیا کیا، اللہ پر ایمان لائیں، کھانے کی روٹی بھی نہیں دیتا اللہ تعالیٰ ان کو، اللہ پر ایمان لے آئے ہیں۔ آزمائش رسول اور مسلمان کو، کفار کے لیے آزمائش کہ یہ کہ کس طرح کے اسلام ہے، کس طرح کے مسلمان ہیں، اس فخر و فلاکت میں وہ کیسے برحق ہے، اور ہم آرام و عیش میں ہیں، وہ ہم کس طرح ناحق ہے، یہ آزمائش۔ اور مسلمانوں کے لیے کافر آزمائش، آج بھی آزمائش ہے آپ کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، یہ ہمارے لیے کوئی آسائش میسر نہیں ہے۔ وہ جو منکرین ہیں، یہ جو مجرم ہیں، سرکش لوگ ہیں، ان کے لیے تمام آسائشیں موجود ہیں، وہ آزمائش۔ جی، اتصبرون، کیا تم پھر صبر کرتے ہو؟ صبر کرو گے، اس آزمائش کے اوپر پورا اترو گے،
اس آزمائش پر پورا اترنا جو ہے کیسے ہوگا؟ صبر کے ذریعے ہوگا۔ اپنے فخر و فلاکت پر صبر کریں اور دوسروں کے آرام و عیش و آرام کو دیکھ کر حسرت نہ کریں، صبر کریں۔ اور صبر ہی واحد جو ہے وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اللہ کو پتہ ہے، اللہ خوب دیکھنے والا ہے کہ اس کو کیا دینا چاہیے، کس کو کیا نہیں دینا چاہیے۔ مذہب کو فقر اور تنگ دستی میں اس لیے رکھا ہے کہ وہ مخلص لوگ یہاں آ جائیں، مفاد یہاں ہے ہی نہیں۔ کافروں کو ہم نے مال و دولت دے رکھا ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو جائے کہ تم پھسل نہ جائے۔ ایمان اگر مستحکم نہیں، محکم نہیں ہے تو ایسی ویسی باتوں سے وہ پھسل جاتا ہے کہ جی یہ دین ہی کیا، جو ان کے برابر ہم کو زندگی نہیں دیتا اور آسائش نہیں دیتا، یہ کیا دین ہوا؟ وہ پھسل جاتا ہے۔ وہ جو نہیں پھسلتا وہ ثابت قدم رہتا ہے، اس کے آزمائش میں وہ صبر کے ذریعے وہ ہوتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا۔ اور جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں ہم پر فرشتے کیوں نازل نہیں کیے گئے، یا ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھ لیتے۔ یہ لوگ اپنے خیال میں خود کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں اور بڑی حد تک سرکش ہو گئے ہیں۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا، جو لوگ آخرت کے قائل نہیں ہیں، مشرکین آخرت کے قائل نہیں ہیں، وہ اسی زندگی کو سمجھتے ہیں بس یہی زندگی ہے، نموت و نحیا، اور اس کے بعد کوئی زندگی دوسری نہیں آنے والی۔ یہ مشرکین کیا کہتے ہیں کہ اگر اس پر، یہ عبداللہ کے یتیم پر فرشتے نازل ہوتے ہیں تو ہم پر کیوں نہیں فرشتے نازل ہوتے؟ ہم پر وحی کیوں نہیں ہوتی؟ ہم کو رسول کیوں نہیں بنایا؟ اس کو کیوں بنایا؟ ایک تفسیر یہ ہو جائے گی لولا انزل علینا الملائکہ۔ دوسری تفسیر یہ ہوگی کہ ہم پر فرشتے کیوں نازل نہیں ہوئے کہ وہ فرشتے ہم سے کہیں کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ یہ دونوں تفسیر صحیح ہے، لیکن پہلی تفسیر زیادہ جو ہے وہ قابل ترجیح ہے، کہ وہ دیگر جگہوں پر کہتے تھے کہ وہ دو شخصیتوں کا نام لیتے تھے کہ وہ بہت بڑے وہ ہے سرداران ہیں، وہ سرداروں میں سے کسی سردار کے اوپر وحی نازل ہوتی، اس کو رسول بناتے، اس پر فرشتے نازل ہوتے۔ ایک بات یہ، دوسری بات وہ یہ کر رہے اور نرى ربنا، وہ اللہ نظر کیوں نہیں آتا؟ دو باتیں، ہم پر فرشتے کیوں نازل ہوتے نہیں ہوتے، دوسری بات ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھتے۔ اب جواب اس کا قابل مطالعہ ہے۔ لقد استکبروا فی انفسہم وعتوا عتوا کبیرا، انہوں نے بہت تکبر کیا، اپنے آپ کو وحی نازل ہونے کے مقام میں سمجھنے لگ گئے۔ یہ تکبر کے تو اپنے آپ کو وہ بڑا سمجھتے ہیں عبداللہ کے یتیم سے، اور تکبر کی بنیاد پر یہ بات کر رہے ہیں اور سرکشی کی بنیاد پر یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم پر فرشتے نازل کیوں نہیں ہوتے اور ہم اللہ کو کیوں نہیں دیکھتے۔ جواب، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان لوگوں کی دو باتیں تھیں، ایک فرشتے کیوں نازل نہیں ہوتے اور دوسرا اللہ کیوں نظر نہیں آتا۔ پہلے کا جواب دیا، کیا فرمایا؟ پہلے کا جواب دیا یوم تم پر فرشتے نازل ہونے والے ہیں، ہو گئے فرشتے، آنے والے ہیں فرشتے تمہاری جان کنی کے لیے، تم کو جہنم کی طرف لے جانے کے لیے۔ جب فرشتے آئیں گے تو تمہارے لیے، یہ دیکھو یوم یرون الملائکۃ لا بشرا، جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو ان مجرموں کے لیے مسرت کا دن نہ ہوگا۔
لا بشرى یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا، اور وہ فرشتے کہیں گے حرام ہے، ممنوع ہے، حرام ممنوع ہے، ٹھیک ہے۔ وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا۔ دو سوال ہے، جواب میں فرمایا فرشتے تم پر نازل ہونے والے ہیں، لیکن جب فرشتے نازل ہوں گے تو تمہارے لیے وہ مسرت لے کر نہیں نازل ہوں گے، عذاب لے کر کے نازل ہوں گے، تمہاری جان کنی کے لیے فرشتے آئیں گے اور تم کو عذاب دیں گے، اور جہنم لے جانے کے لیے فرشتے آئیں گے۔ فرشتے کیوں نہیں، تم پر آنے والے ہیں، لیکن وہ تمہارے لیے وہ دن اچھا نہیں ہوگا جب تمہارے اوپر فرشتے نازل ہوں گے۔ یہ جواب دے دیا۔ دوسرا ان کا سوال تھا کہ او نرا، او کیوں نہیں ہم اپنے رب کو دیکھ لیتے، رب کو دیکھتے کیوں نہیں ہیں؟ رب کو دیکھنے کے سلسلے میں نہیں فرمایا کہ ایک دن تم رب کو دیکھیں گے تو تمہارا حشر اچھا نہیں ہوگا، تمہارا رب اس وقت تم سے کہے گا جاؤ جہنم، مثلا جب تم اپنے رب کو دیکھ لے گا تو وہ بھی تمہارے لیے اچھا دن نہیں ہوگا، نہیں فرمایا۔ فرشتوں کے بارے میں فرمایا، جب فرشتے کیوں نازل نہیں ہوتے ہم پر، فرمایا نازل ہونے والے ہیں اور وہ دن تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ او نرى ربنا، ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھ پاتے، جواب میں نہیں فرمایا جب دیکھیں گے تم اللہ کو تو تمہارے لیے وہ دن اچھا دن نہیں ہوگا، نہیں فرمایا۔ اس سے ہمارا ایک مضبوط محکم موقف ہے، محکم اور مضبوط موقف ہے کہ اللہ تعالیٰ حاسہ بصر میں نہیں آ سکتا، بصر کی بینائی کی محدودیت میں نہیں آ سکتا۔ رؤیت کے سلسلے میں ہم نے پہلے بہت بحث کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رؤیت کی محدودیت میں نہیں آ سکتا، یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے۔ اسی گستاخی کے اوپر جو ہے ارنا اللہ جہرتاً کہہ دیا تھا، بنی اسرائیل نے ان کے اوپر بجلی گری، یہ بڑی گستاخی تھی۔ اور قرآن مجید میں ہے، جا بجا ہے کہ ان لوگوں نے اس قسم کا مطالبہ کیا جو اللہ کی شان میں گستاخی ہے، تو ان کے اوپر عذاب نازل ہوا۔ یہ ارنا اللہ جہرتاً اگر صحیح مطالبہ تھا تو ان کو سزا نہ ملتی۔ یہ کہنا ایک یہ موقف ہے کہ چونکہ قیامت میں ہماری روحانیت جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے، انسان ہمارے وجود شفاف روحانی ہوتا ہے، اس وقت ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ اللہ کو دیکھ سکیں۔ دنیا میں مادیت کی وجہ سے اللہ اور ہمارے درمیان میں یہ مادیت حائل ہے، جب یہ مادیت ختم ہو جائے گی، روحانیت ہی ہو جائے گی، شفاف، پھر اللہ تعالیٰ نظر آئے گا۔ اگر یہ بات ہے تو کیا آپ قیامت کے دن آپ کی روحانیت اور آپ کی شفافیت رسالت مآب کی دنیا میں روحانیت و شفافیت سے بالاتر ہوگا؟ آپ قیامت کے دن پیغمبر اکرم سے زیادہ شفاف اور روحانی ہو جائیں گے۔ پیغمبر اکرم نے اگر ایسا ہے تو پیغمبر اکرم کو تو نظر آنا چاہیے تھا دنیا میں، ہمارے لیے وہ مادی وجود حائل ہو گیا، رسالت مآب کے لیے تو مادی وجود حائل نہیں تھا، رسالت مآب کو تو نظر آنا چاہیے۔ جی، کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ رسالت مآب اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے معراج کے دن، اور تو ہمارے ائمہ سے پوچھا گیا تو ہمارے ائمہ نے فرمایا کہ وہ قرآن کس نے پیش کیا جس میں کہا ہے لیس کمثلہ شیء لا تدرکہ وہو یدرک لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، یہ قرآن کس نے پیش کیا ہے؟ اور بھی چند آیت پڑھ کے سنایا امام نے
یہ آیات جو ہے کس نے پیش کیا ہے؟ محمد نے پیش کیا ہے، خود یہ آیت پیش کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں میں نے دیکھ لیا۔ جی اور لا بشرا یومئذ للمجرمین، مجرمین کے لیے اس دن کسی مسرت کا دن نہ ہوگا۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ فرشتے کہیں گے ان لوگوں سے، حجرا محجورا، حرام ہے، ممنوع ہے، دور ہو جاؤ، ہٹ جاؤ پیچھے۔ حجر محجور کہتے ہیں ممنوعہ علاقے کو، جہاں ممنوعہ کہنا ہوتا ہے وہ اس کو عرب لوگ کہتے تھے، ہم لوگ الامان الامان کہتے ہیں، اس کی جگہ وہ عرب لوگ کہتے تھے حجر محجورہ۔ وہ حرمت کے مہینوں میں لڑائی حرام تھی نا ان کے ہاں بھی، مشرکین کے نزدیک بھی حرمت کے مہینوں میں لڑائی نہیں کرتے تھے، تو ان دنوں میں اگر کوئی لڑائی وڑائی کا شائبہ آتا تو پھر وہ حجر محجورہ کہتے تھے، یہ تو ممنوع ہے، ممنوع ہے ان مہینوں میں لڑائی کرنا۔ اور فرشتے کہیں گے تمہارے لیے ممنوع ہے، ممنوع ہے تمہارے لیے، یعنی حرام ممنوع ہے، ہر چیز تمہارے لیے حرام ہے، اللہ کی رحمت اور اللہ کی طرف سے کسی قسم کی عنایت تمہارے لیے حرام اور ممنوع ہے۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، پھر ہم ان کے کیے گئے عمل کی طرف توجہ کریں گے اور ان کے کیے ہوئے عمل کو اڑتی ہوئی خاک بنا دیں گے۔ جی پھر وہ قیامت کے دن آ جائیں گے ہمارے سامنے، تو ہم ان کے عمل کو ہیچ کر دیں گے۔ انہوں نے جو نیکیاں کی ہوگی، کوئی اچھا کام کیا ہوگا، ان کاموں کو ہم کیا کریں گے؟ نابود کر دیں گے، ہباء منثور کر دیں گے۔ ہباء اس ذرے کو کہتے ہیں جو کمرے کے اندر کسی روشن دان سے آنے والی سورج کی روشنی میں نظر آیا کرتے ہیں، وہ ہباء منثور، بکھرے ہوئے ہباء منثور، یعنی نابود کر دیں گے۔ یہ بات پہلے بھی بہت کہا ہے کہ کسی عمل کے لیے ثواب ملنا، جزا ملنا موقوف ہے اس بات پر کہ وہ عمل کرنے والا جو ہے اس میں کوئی خوبی ہو تو پھر اس کا عمل بھی نیک ہوتا ہے۔ وہ عمل کرنے والا نیک ہو، عمل کرنے والے میں خوبی ہو تو اس کے عمل میں خوبی آتی ہے، عمل کرنے والے میں حسن ہو تو اس کے عمل میں حسن آتا ہے۔ اگر عمل کرنے والے میں خوبی نہیں ہے، نیکی نہیں ہے، خبیث ہے، بدبخت ہے، منکر ہے، ملحد ہے، وہ جو بھی عمل کرے اس کی کوئی قیمت نہیں، کیونکہ عمل کرنے والے کی کوئی قیمت نہیں ہے، منکر ہے، ملحد ہے اور مجرم ہے، تو وہ جو عمل کرے گا اس کے عمل کو کوئی قیمت نہیں ملتی۔ اور عمل کو قیمت ملتی ہے عمل کرنے والے کے مطابق، یہ بارہا کہا ہے آپ سے کہ عمل کرنے والے کے مطابق عمل کو خوبی ملتی ہے۔ ایک ہی عمل ہوتا ہے، ایک ہی عمل، 100 روپیہ، 1000 روپیہ ہے، یہ ایک زید بھی دیتا ہے اور عمر بھی دیتا ہے، دونوں نے 1000 روپیہ دیا، کسی مسجد میں دے دیا، کسی کار خیر میں دے دیا، تو ان دونوں کے اندر جو خوبی ہے اس کے مطابق ان دونوں کو ثواب ملے گا۔ ایک شخص کے اندر تھوڑی سی خوبی ہے، باقی اس نے اپنے نام و شہرت وغیرہ کے لیے یا لحاظ میں آ کر کے دے دیا، اور دوسرے آدمی نے خالصتاً پورے خلوص کے ساتھ قربتاً الی اللہ اس کے لیے دے دیا، اس کو اسی حساب سے ثواب ملے گا، اس کے اندر جو خوبی ہے اسی کے حساب سے۔ حدیث میں ہے کہ انسان جب شادی کرتا ہے تو شادی کے بعد 1 رکعت نماز کا جو ثواب ہے وہ 70 رکعت کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے، یعنی شادی سے پہلے 70 رکعت پڑھنے کا جو ثواب ہوتا ہے وہ شادی کے بعد 1 رکعت بھی ملتا ہے۔ یہ کیوں؟
اس لیے شادی کرنے سے اس نے اپنے دین کو بچا، اس میں خوبی آ گئی، حسن آ گیا، عمل کرنے والے میں حسن آ گیا تو اس کے عمل میں بھی حسن آنا شروع ہو گیا۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ لہٰذا کافر کے بارے میں یہ سوال ہوتا ہے، ہمیشہ لوگ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے انسانیت کی خدمت کی ہے وہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، مشرک ہے، لیکن انہوں نے اسلام کیا کہتے ہیں انسانیت کی بہت خدمت کی ہے، تو ان کو کچھ ثواب نہیں ملے گا؟ جی نہیں، کچھ نہیں ملے گا، اس لیے کہ ثواب کس نے دینا ہے؟ ثواب کس نے دینا ہے؟ اللہ نے دینا ہے۔ یار اس نے اللہ کے لیے کیا نہیں ہے، اللہ کے ساتھ ربط نہیں تھا اس کے اس عمل کا۔ جس نے انسانیت کے لیے مثلا یہ بجلی بنائی اور چیزیں بنائی، تو اس وقت اس کے ذہن کی کسی کنارے میں اللہ تعالیٰ کا وجود نہیں تھا۔ اس نے ایک کارنامہ میں کرتا ہوں کی بنیاد پر یہ کام کیا، اور داد و تحسین مل گئے دنیا میں لوگوں کی طرف سے، یہی اس کا ثواب ہے۔ ختم۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے لیے کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے لیے کیا ہی نہیں اسے۔ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ان کے عمل نابود ہو جائیں گے۔ اصحاب الجنة يومئذ خیر مستقرا وأحسن مقیلا، اہل جنت اس دن بہترین ٹھکانے اور بہترین سکون کی جگہ میں ہوں گے۔ جنت والے اور جہنم والوں کو تو مقایسہ نہیں ہو سکتا کہ خیر مستقر، یہ جنت جو ہے اس وقت اصحاب جنت کے لیے جنت مستقر ہے، جائے قرار ہے، جیسے خالدین فیہا کہتے ہیں، ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے۔ وَأَحْسَنُ مَقِيلًا، اور بہترین آرام کی جگہ ہے۔ مقیل قیلولہ سے ہے، قیلولہ آرام کہتے ہیں۔ عربوں میں مشہور تھا کہ ظہر کے وقت تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتے ہیں، سوتے ہیں، اس کو قیلولہ کہتے ہیں۔ اور یہاں جنت میں قیلولہ تو نہیں ہوگا، اس لیے وہاں تو نیند کی ضرورت نہیں ہے، اور لہٰذا مقیلہ کا مطلب ہے آرام اور آسائش۔ احسن و مقیلہ، بہترین آرام کی جگہ ہوگی جنت ان کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔